من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ رب العزت نے اپنے دین کو اپنے بندوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کو، اپنے قرآن کی آیات کو اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سٹینڈرڈ اور معیار مقرر فرمایا. دین کس کو کہا جائے گا؟ ہر وہ چیز جو کسی بھی زمانے میں مسلمان اختیار کر لے اس کو دین نہیں کہا جائے. دین صرف اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مشروع کیا. یہ وہ مضبوط معیار ہے جس معیار کے باعث آج بھی اسلام دنیا میں ایک قوت کے طور پر کھڑا ہے، اور یہی وہ نقص ہے جس نقص کے باعث دوسرے تمام سماوی ادیان اس وقت دنیا سے غائب ہو چکے ہیں. ہمارے سامنے قبل از اسلام جتنے بھی آسمانی دین آئے، قومیں اور ملتیں آئیں، کتابیں اور وحی آئی، ان سب میں سے آج کوئی ایک دین یا کوئی ایک جماعت اپنے اصل پر موجود نہیں. نہ یہودیوں کی تورات اور موسیٰ علیہ السلام کا عمل، نہ عیسائیوں کی اناجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، کوئی بھی چیز اپنی اصلی اور صحیح شکل میں آج دنیا میں موجود نہیں. جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور سیرت اور عمل آج بھی اس قدر گمراہی کے باوجود، اتنے لمبے عرصہ کے باوجود آج بھی اسلام اپنی صحیح شکل میں اور اصلی عمل میں موجود ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اسلام کے اندر معیار کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیں، ہمیں بتلائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتارا ہے، ہمیں وہ عمل کر کے دکھائیں، ہمیں حکم دے کہ ایسا کرو. وہ عمل ہمارے دین میں ہو، معاملات میں ہو، عبادات میں ہو، سیاسیات میں ہو، معاشیات میں ہو، ہماری زندگی کے کسی شعبہ سے متعلق ہو. دین کب ہوگا؟ جب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دے کہ ہاں یہ لے لو، اس کو پکڑ لو، اس کو اختیار کر لو، اس کو منا لو، اسے سیلیبریٹ کرو، اس کے مطابق چلو. تو اللہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو رسول اللہ دے دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے تم کو رسول اللہ منع کر دے فانتہوا، وہاں رک جاؤ، تھم جاؤ، باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ بہت بڑا معیار ہے اسلام کی بقا کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اور اصلی اسلام کی تلاش کے لیے. دنیا میں بیرومیٹر، سٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے؟
کبھی کسی مسلمان کے عمل کو اسلام نہ سمجھو جب تک اس مسلمان سے یہ نہ پوچھو کہ اے بندہ مسلم، جو تیرا عمل ہے یہ تیرے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، یا تو اپنی مرضی سے کرنا؟ ہم اس معیار یا اس اصول کو نہیں پہچانتے، نہیں سمجھتے، مگر یہ بہت اٹل اصول ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، جن قوموں یا جماعتوں یا امتوں کی تربیت ان کے نبی کی سنت پر نہیں ہوتی، وہ اپنا کارخانہ لگا کر دین گھڑتے ہیں اور اس کو اپنا مذہب کہتے ہیں۔ سو عیسائی سلیب گھڑتے ہیں، لکڑی کی، لوہے کی، سونے چاندی کی، اور سلیب گھڑ کر اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیتے ہیں تصویر بنا کے، اور کہتے ہیں یہ دین ہے، اس کو قبول کرو، اس کو اختیار کرو۔ اور چونکہ ان کے اندر یہ تربیت نہیں تھی، یہ سوال نہیں تھا کہ دین کا معیار کیا ہے، بتلاؤ یہ اللہ نے یا رسول اللہ نے کہا ہے، سو ان کے ہاں جھوٹ چل جاتا تھا۔ ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ جو تم کو اللہ کا رسول دے دے اس کو پکڑو، اور جو اللہ نے اور رسول اللہ نے نہیں دیا وہ کتنا اچھا، خوبصورت، عقیدت والا، پیارا عمل لگے، مگر وہ دین نہیں ہوگا، اس کو اسلام کہہ کے تم نہ بیان کر سکتے ہو، نہ عمل کر سکتے ہو، نہ لوگوں کو اس پر دعوت دے سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت سادہ بات ہے اور یہ بہت عمدہ معیار ہے، یہ فرض ہے۔ یہ کوئی چٹکی کاٹنا نہیں ہے، یہ کسی جماعت کی مخالفت یا کسی فرقے کی ضد نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہ وہ اصول ہے جو قرآن مجید نے ہم کو دیا۔ جب قرآن مجید اترا کوئی فرقہ نہیں تھا، مگر یہ اصول قرآن نے متعین کر دیا کہ جو رسول اللہ تم کو دے وہ تم نے پکڑنا ہے، وہ دین ہوگا، اس پر ثواب ہوگا، اس پر اللہ راضی ہوگا، وہ نیکیاں بنے گی، اور جو رسول اللہ نے نہیں دیا وہ کتنا اچھا ہوگا مگر گناہ ہوگا۔ اب آج یہ بات کی جائے تو لوگ اور لوگوں کے ساتھ لوگوں میں شامل حکومتیں اور حکومتوں کے اندر وہ دین سے دوری، بے بہرا پن اور جہالت۔ دیکھو جی، آپ اختلافی بات کرتے، بھائی کس سے اختلاف؟ اللہ کے مقابل انسان سے اختلاف؟ اللہ کی قسم، ساری دنیا سے اختلاف کرنا پڑے تو کر دو، ایک اللہ سے اختلاف نہ کرو، اور رسول اللہ کے مقابل امت سے اختلاف، ساری امت کو رد کرنا پڑے کر دو، رسول اللہ کو رد نہ کرو۔ اب جب تربیت نہیں ہے تو حق دین بیان ہو تو انتظامیہ بھی کہتی ہے، مولوی بھی کہتے ہیں دیکھو جی یہ اختلاف پھیلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کس سے اختلاف؟ امت سے یا مخلوق سے؟ خالق کے مقابل مخلوق سے اختلاف کرنے کا حق ہے، رسول کے مقابل امت سے اختلاف کرنے کا ہم کو حق۔ رسول سے اختلاف کا نہ تم کو حق ہے نہ ہم کو حق ہے، اللہ سے اختلاف کا کسی فرد، بشر، انسان کو حق نہیں۔ یہ کتنا موٹا اصول ہے۔ آپ اختلافی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اختلافی بات کرتے ہیں، کس کے اختلاف کرتے ہیں ہم؟ تم جماعتوں کا؟ تم کس کا اختلاف کرتے ہو؟ اپنے نبی کا؟ وہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ انسانوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، انسانوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، بدعت ہو سکتی ہے، اس کا فیصلہ قرآن کر دے گا، اس کا فیصلہ حدیث کر دے گی، لیکن قرآن اور
حدیث سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ اگر تم قرآن و حدیث سے اختلاف کرو گے تو قرآن و حدیث تمہارے ایمان کو ریجیکٹ کر دے گا. یہ کتنی سادہ اور عام فہم بات ہے. خوشی منانی ہے. کیوں بھائی؟ کہ جی ربیع الاول ہے. اچھا ربیع الاول ہے تو کیا ہے کہ اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. 12 ربیع الاول ہے, ہم نے خوشی منانی. بھائی ہم کون ہیں؟ کہ جی ہم تو مسلمان ہیں. جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری خوشی, ہماری غمی, ہمارا منانا اور نہ منانا, دنوں کو سیلیبریٹ کرنا یا ان کو سادہ گزارنا, یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا. بہت سادہ بات ہے یہ, مگر اللہ کی قدرت ہے کہ اس سادگی کی طرف نہ مولوی آتا ہے نہ حکومت آتی. بھائی ربیع الاول ہے, میلاد منانا ہے. میلاد کیا ہے کہ آج کے دن کائنات کا محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ہمیں ان کی پیدائش پر خوشی ہے. کیسے منانی ہے یہ خوشی؟ او اسلامیان, کیا اسلامیان کے اندر ان کا رسول اپنی پیدائش کی خوشی منانے کا کوئی ضابطہ نہیں چھوڑا ہوگا؟ یہ خوشی ہم کو زیادہ ہے یا ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر, اہل مدینہ, صحابہ رسول, اول جماعت, جن کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ صحبت تعاون کے لیے چن لیا, ان کو خوشی زیادہ ہے؟ بگاڑ ایک دن میں نہیں آیا کرتا. امتوں اور جماعتوں کا بگاڑ بہت آہستہ آہستہ, ایسے جیسے چیونٹی چلتی ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے بدن پر چیونٹی چل رہی ہے, پھر وہ کہیں پہنچ کے کاٹتی ہے تو اس سے پھر سارے جسم میں ایک دم کھلبلی خارش شروع ہو جاتی ہے. یہ بدعت, یہ خرافات, یہ گمراہی, یہ بگاڑ بالکل اسی طرح آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ رینگتا رینگتا جسم کے نازک حصوں پر, امت کے نازک مقاموں پر پہنچ کر پھر وہاں سے دھماکہ کرتا ہے تو ساری امت سنت سے ہٹ کر بدعت میں ڈوب جاتی. اور جو وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں کلو محدثۃ بدعہ, لوگوں ہر نئی بات بدعت ہے, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے, وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَالضَّلَالَةُ فِي النَّارِ, اور گمراہی تجھے ثواب نہیں دلائے گی, گمراہی تیرے ایمان کو برباد کرے گی, تجھے آگ میں گرا دے گی. ہر مولوی, ہر بدعتی یہ خطبہ پڑھتا ہے, اس کے باوجود وہ بدعت کرتا ہے اور اس کو نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے اور نہ وہ سچی بات قبول کرنے کو تیار. اب آپ دیکھ لیں, ربیع الاول منایا جائے گا اور ہمارے مولوی سب سے آگے ہوں گے. ہر استاد اپنے شاگردوں سے, ہر امام اپنے مقتدیوں سے تائید لے کر جلوس نکالے گا اور وہ خطبہ یہ پڑھے گا کلو محدثۃ بدعۃ, ہر نئی بات بدعت ہے. اچھا نئی کی عمر کیا ہو, کب نئی شمار ہو؟ 100 سال بعد, 200 سال بعد, اس کا بھی تعین ہونا ضروری ہے. اٹھاؤ وہ حدیث, اللہ اکبر, حدیث میں آتا ہے
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज कौसर पे तशरीफ फरमा होंगे। उम्मत बारी बारी टोले टोले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पेश होंगे, हौज से पानी पीने जाएंगे। फरमाया जिसको अल्लाह के रसूल पानी पिला देंगे, जिसको हौज कौसर से वो पानी नसीब हो जाएगा, उसको उस सारे मरहले में फिर प्यास तंग नहीं करेगी। ये वही हदीस है मुफस्सल। उम्मत आएगी, उसी तरह वुजू के असरात से चेहरा और बाजू चमकते होंगे, उसी तरह दाढ़ियां होंगी, वही शनाख्त होगी। फरिश्ते उम्मत के और नबी के दरमियान रुकावट खड़ी कर देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों से कहेंगे मेरी उम्मत है, आने दो। वहां फरिश्ता तायुन करता है, इन्नका ला तदरी मा आदसू बादक। बिदअत की उम्र का, बिदअत की पैदाइश का, लफ्ज़े बिदअत का, इसके इतलाक का ये तायुन, ये तादीद कब है? फरिश्ता कहेगा ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नका ला तदरी, आप नहीं जानते, मा आदसू बादका, इन्होंने आपके बाद क्या नई बातें घड़ ली थी, आपको नहीं। भले वुजू से इनके चेहरे चमकते हैं, दाढ़ियां इनके मुंहों पर लटकती हैं, मगर ये आपके हाथ से पानी नहीं पिएंगे। अल्लाह ने हराम कर दिया है, अल्लाह ने मना कर दिया है। सबब क्या है? आदसू बादका। जब अल्लाह ताला दुनिया से आपको उठा के ले गया, तब से शुरू हो गया लफ्ज़े बाद। ऐ नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद क्या क्या नई चीजें घड़ ली थी। अब फर्द जुर्म लगेगी, चार्ज शीट, दफा लग गई। क्या दफा है ये? अहदसू बादा रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। 23 साल में 30 पारे उतार दिए। 30 पारों पर 23 साल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल करवा दिया। तम्मल कुरान व तम्मल अमल, कुरान भी मुकम्मल हो गया, कुरान पर अमल भी मुकम्मल हो गया। जब ये दोनों चीजें मुकम्मल हो गई, अल्लाह अपने नबी को ले गया। इन्होंने उसके बाद नई चीजों की मशीनें लगा ली, मसले नए, शक्लें नई, रसूमात नई, बिदअत नई। अब अल्लाह के रसूल क्या कहेंगे फरिश्तों को कि नहीं नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं है। कुछ भी था नया भी करते हैं तो खुशियां ही मनाते थे, औरस ही मनाते थे, जुलूस ही निकालते थे। हो सकता है ना ऐसा कि नबी फैसल है, फरिश्ता तो वाकया बतला रहा है कि ऐ नबी हमने रुकावट इसलिए खड़ी की कि आपके दुनिया से उठ जाने के बाद इन्होंने नई चीजें घड़ी। नबी कह देता कि फरिश्तों कोई बात नहीं, क्या गुनाह है, इन्होंने मेरी खुशी में जुलूस ही निकाला। नबी का जवाब हदीस में क्या है? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी। जाओ दूर कर दो, हर उसको दूर कर दो जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदला है। हमारे यहां दो तबके हैं। एक तबका जो ये कहता है कि जी कोई बात नहीं है, ये ताजिए, ये जुलूस, ये मीलाद, ये मौलद, ये उर्स, ये गो के इसकी दलील तो कोई नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों के इस्लाम से वाबस्तगी के पुरअकीदत मनाजिर हैं, सो रहने दो इनको, ओके करो। हमारे यहां इस वक्त दो तबके पाए जाते हैं। एक तबका जो ये जानता है कि ये बिदअत है, मगर वो लिबरल बनते हैं। नहीं नहीं मौलवी साहब, हमने डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर चलाना है, हम तो डिप्टी कमिश्नर हैं, आप तो एक फिरके के मौलवी हैं। ठीक है आपकी दलील, ये चीजें इस्लाम में से नहीं होंगी, लेकिन मुसलमान हैं, कर रहे हैं, चलने दो। ये मुअय्यद बिदअत है, ये बिदअत को तायीद देने वाला है। खा गवर्नर हो, खा सदर हो, खा डिप्टी कमिश्नर हो, डीसीओ हो, कुछ भी हो,
یہ بدعت کی تائید کر رہا ہے منافقت کرتے ہوئے. اللہ کو راضی کر، اللہ کو ناراض کر دو، محمد کی گستاخی کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں. لیکن لوگوں کا جلوس ہے، یہ جھنڈیاں ہرے پیلے، یہ جانور اونٹ گھوڑے سجے سجائے، یہ میلاد 12 ربیع الاول کا چلنے دو. یہ طبقہ جانتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جرأت، شجاعت اور سنت کی غیرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں. یہ منافقت کرتا ہے. اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو اس کو عین دین سمجھ کر اختیار کرتا. یہ دو طبقے ہمارے ہاں آج پائے جا رہے ہیں. ایک طبقہ بدعت پر نرم ہے، اس کی نرمی کے سیاسی اسباب ہیں. وہ طبقہ منتظمین، ایڈمنسٹریشن، حکمران اور لبرل تھنکرز. کوئی بات نہیں، دیکھو جی جھگڑا نہ ہونے دو، تمہارا بھی جلسہ سیرت کا ہو جائے گا، ان کا بھی جلوس گزر جانے دو، ان کا بھی تعزیہ گزر جانے دو. اور یاد رکھو اللہ کی قسم میرا رب کہتا ہے تمہاری سیاسی منافقتیں نہیں، مجھے تمہارا اخلاص چاہیے، مجھے اپنے دین کو قائم کرنا ہے. جب تم سمجھتے ہو کہ یہ باطل ہے، یہ بدعت ہے، تو اس کو منع کرو، تمہارا یہ حق. جو بدعت کی تائید کرتا ہے وہ اسلام کے ڈھانے پر مدد دیتا ہے. اور دوسرا طبقہ وہ صراحتاً کہتا کہ نہیں، یہ میلاد، یہ مولد، یہ عرس، یہ مزارات، یہ میلے ٹھیلے، یہ سارے جھنڈے، یہ کالے پیلے لباس، یہ دینے کرنے کرانے گود بھرنے کی ٹھیکیداریاں، یہ سارا عین دین ہے، اور وہ اس کو اختیار کرتا ہے. اور اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ دین کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ. اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ابو بکر کو، عمر، عثمان کو اپنے میلاد اور عرس اور مولد منانے کا کہا تو یہ عین دین ہے، کرو. اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں اپنے صحابہ کرام سے 1 سال بھی اپنی پیدائش کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے میلاد منانے کا نہیں کہا تو اللہ کی قسم میلاد منانا عین بے دینی ہے، بدعت ہے، جہالت ہے. اب ہمارے ہاں ایک تیسری مصیبت ہے، وہ مصیبت انتظامی حکومتی عہدوں کی طرف سے ہے. جی دل نہ دکھاؤ کسی کا، کسی کے خلاف بات نہ کرو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ. کتنا تضاد ہے اللہ کی قسم ان سارے مواقف میں. بھائی انسانوں کا دل نہ دکھاؤ، اللہ کو ناراض کر لو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ بتلاؤ، بدعت کو اختیار کر لو تاکہ لوگ راضی رہیں. کہاں کا دین ہے، کہاں کی اہمیت ہے یہ دین کی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ صاف حدیث. عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے صحابی ایک جگہ سے گزرے، دیکھا لوگ جمع ہیں، سر نوڑائے ہوئے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں. معروف حدیث ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں پر گئے، دیکھا ایک آدمی گٹھلیاں جمع کر کے بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کی ایک جماعت کو گٹھلیاں دے کر کہتا ہلیلو میاتن، کبرو میاتن، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو. عبداللہ ابن مسعود صحابی، وہ صحابی کہ اللہ کا رسول کہتا ہے اللہم علمہ فقہہ، اللہ اس کو علم دے دے، اس کو فقاہت عطا کر دے. نبی اس کے علم، اس کی فقاہت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. وہ فقیہ، وہ عالم صحابی، وہ دیکھ رہا ہے کہ منظر گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی جماعت کو کہتا ہے ہلیلو میاتن، کبرو میاتن،
یہ گٹھلیاں 100 دانے لے لو, اس پر 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو, یہ 100 گٹھلیاں لے کے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ابو جہل کی گردن کاٹنے والا, بدر کے میدان میں عبداللہ غیرت مند فقیہ عالم جوش میں غضب میں ان کو ڈانٹنے لگے, کہنے لگے اتنی جلدی, ابھی تو اللہ کے رسول کی نشانیاں, آپ کے کپڑے, آپ کا عصا, کتنی چیزیں گن دی کہ ساری چیزیں نبی کی پڑھی ہیں, تم نے اتنی جلدی بدعت شروع کر دی. اب دیکھ لو وہاں عبداللہ 100 دانے کھجور پر 100 دفعہ لا الہ. کوئی کہہ سکتا ہے جی گناہ اس میں کیا ہے, بری بات کیا ہے؟ کھجور کی 100 گٹھلیاں, کھجور پاک ہے, پلید نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی شرک نہیں ہے, کیوں منع کر رہے؟ مگر مانے کون ہے منع کرنے والا؟ منع کرنے والا وہ سینہ ہے جس سینے کے علم کے لیے محمد اللہ سے دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم دے دے, اس کو فقاہت دے دے. وہ صحابی کیا کہتا ہے کہ تم 100 دفعہ دانوں پر تسبیح کرنے لگے, یہ اللہ کے رسول نے نہیں کروایا. ابھی نبی کی نشانیاں سب موجود ہیں, تم بدعت کر رہے ہو. اب دیکھ لو وہ 100 دانے پر لا الہ الا اللہ پڑھنے کو عبداللہ منع کرتا ہے. آج ہمارے ملنگ ہزار منکے کی تسبیح گلے میں ایسے جیسے سانپ لپیٹا ہوتا لے کے پھرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ. دیکھا آپ نے وہ لکڑی کے موٹے موٹے دانوں کی, ہزار دانے کی لمبا تسبیح, وہ ایک بڑے ملنگ نے باقاعدہ گلے میں لپیٹی ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ فرض 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں, لیکن ہمارا کمزور کم عقیدہ مسلمان اس 1000 دانے کی من کے لپیٹنے والے کو کہتا ہے یہ تو پہنچ گیا ہے, منزلیں طے کر گیا ہے, یہ عرفان کی علم کی ساری منزلیں طے کر. تو میرے بھائیوں اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کرو. اللہ کی قسم جو مسلمان کرے وہ دین نہیں ہے, جو مسلمانوں کا رسول کہے وہ دین. اور جب تک یہ بنیاد نہیں ہوگی اصل اسلام تک ہماری رسائی نہیں ہوگی. یاد رکھو یہودیوں اور نصرانیوں کا گناہ کیا ہے سب سے بڑا؟ یہودی نبیوں پر ظلم کرتے, شریعتوں میں تحریف کرتے, حتیٰ کہ نبیوں کو قتل کرتے. یہ یہودیوں کا ظلم. اور عیسائیوں کا, عیسائی اپنے نبیوں اور بزرگوں کی عقیدت اور بزرگی اور احترام میں غلو کرتے, حتیٰ کہ چڑھاتے ان کو اللہ کی ذات میں شامل کر دیتے. یہ ان کا گناہ ہے. اکثر و بیشتر یہودیوں کا بڑا جرم گو کے بعد میں آگے چل کے ایک دوسرے پر جرم بھی ریفلیکٹ کرتا ہے, منعکس ہوتا ہے. جیسے سوسائٹی میں ایک برا دوسرے کو برا بنا دیتا ہے, برائی اثرات پھیلاتی ہے, آگے آ کے عقائد میں خلط ملط بھی ہوا, لیکن اصل جو اللہ نے گنوائے یہودیوں کے جرم کیا تھے؟ یقتلون النبیین بغیر حق. یہودی نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے تھے, پاک دامن مریم پر تہمت لگاتے تھے. سود کھاتے تھے, جھوٹ بولتے تھے. اور عیسائیوں کا جرم, وہ دشمنی میں ظلم میں آگے بڑھ جاتے. یہ محبت احترام اور عقیدت میں, اطاعت میں نہیں. اطاعت اسلام ہے. عیسائی اپنے پادریوں, اپنے بزرگوں اور اپنے نبیوں کی محبت, عقیدت, احترام میں اتنا آگے بڑھاتے کہ ان کو انسان سے اٹھا کر ذات الالہ میں شامل کر دیتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. سو اسی جرم کو دونوں قوموں کے قرآن مجید نے سورت الحمد میں گنا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ
ہمیں دو سابقہ قوموں کی روش سے بچانا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا دینا، مگر صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ صاف کہتے ہیں المغضوب علیہم ہم الیہود، جن پر اللہ کا غضب اترا وہ یہودی تھے، والضالین اور گمراہ حق سے بھٹکے ہوئے ہم النصارى وہ عیسائی۔ اب آپ دیکھ لیں عیسائیوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ مخلوق کے گناہوں کی پاداش میں خدا نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا دیا، چھٹی ہو گئی، اب تم جو چاہو بدکاری کیا کرو، ہفتے کے دن گرجے میں جا کے کہہ دو آئی کنفیس مائی فالٹ، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، کفارہ پہلے ہی ہو گیا۔ یہ ہے ضالین۔ اور دیکھ لو گناہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ عقیدہ عیسائیوں کا، ایک کفارے والا، دوسرا اللہ کی ذات میں عیسیٰ کو شریک کرنے والا، آپ اس عقیدے کو دیکھ لیں مسلمانوں کے گمراہوں پر یہ عقیدے کس طرح سے آئے۔ گدیاں لگی ہیں، سجادگان خواجگان بیٹھے ہیں، اقطاب ابدال غوث الاعظم کھڑے ہیں، ذہن کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کر لو، بس ان کا دامن تھام لو، بیڑا پار ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ غوث ہیں، ان سے مدد لی جا سکتی ہے، ان کو دنیا میں ٹھیکیداریاں، دنیا میں ان کو قوتیں عطا کی گئی ہیں، یہ جس کو چھوڑ دے اس کو اللہ بھی نہیں پکڑتا۔ یہ تصور اسی تصور سے آیا ہے کہ تمہارے گناہوں کے کفارے میں آسمانی خدا نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کے کفارہ دے دیا، اب تم جو چاہو گناہ کرو، تم کو کوئی صلاح نہیں۔ اور یہ وجہ ہے، آپ دیکھ لیں 5 وقت نماز پڑھنے والے بہت کم مزاروں پر جاتے ہیں، اور کبھی مسجد میں نہ آنے والے وہ ہمیشہ چندن پیر میں سال کا میلہ لے کے جاتے۔ اس بیچارے کے ذہن میں کیا ڈالا گیا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، شریعت ادھر بھی آئی ہے، طریقت صوفیت ادھر بھی ہے، ادھر آ جا، 1 سال میں آ جا، زندگی میں آ جا، تجھے وجہ طاری ہو جائے، چادر چڑھا دے، تو جا کے اپنے پیر کے دربار پر کھڑا ہو جا، وہاں پہ جا کے مست بن کے وجہ اور حال میں بھنگڑا ڈال دے، تیرا بیڑا پار۔ عمل سے روکنا، گناہ میں دبو دینا، اور آخرت سے بے فکر کرنا۔ بنیاد کیا ہے؟ عمل سے روکنا، گناہ پر جرأت دینا، اور یوم حساب سے بے فکر کرنا۔ اب یہ جتنے ہمارے مسلمانوں کے جاہل فرقے ہیں، اللہ کی قسم دیکھ لو، عمل نہیں کریں گے، گناہ پر جرأت کریں گے، اور آخرت کے بارے میں کہو وہ غفور الرحیم ہے، ہم نے پہنچے ہوئوں کا دامن پکڑا ہے، تم گستاخ ہو بزرگوں کے، تم کو سمجھ ہی نہیں ہے، ہم نے پہنچا بزرگ پکڑا ہے، پیر بزرگ کرنے والا ہمیں کو پرواہ نہیں۔ یہ عقائد کی ریفلیکشن ہے، عقائد کی ریفلیکشن ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل اور ملحدانہ عقائد کا اثر مسلمانوں پر۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی پوچھ لے بھائی دیوبندیوں اور ہمارے بھائیوں بریلویوں، اب تم ربیع الاول میں میلاد منانے لگے ہو، یہ گھوڑے اونٹ سجائے ہیں، یہ ریڑیاں سواریاں تم نے نکالی ہے، رنگ برنگے زرق برق کپڑے پہنے ہیں، کوئی اس کی تاریخ، کوئی اصل، کوئی سنت، کوئی حکم کسی صحابی نے، کسی خلیفہ نے، سیاستہ نے، بخاری و مسلم ائمہ محدثین نے اس کا کوئی ثبوت دیا کبھی؟
बस इतनी बात कर दो, सिर्फ इतनी बात। भाई इसका कोई सबूत है, कोई दलील है? सारे फटाफट भागेंगे, तौहीन रिसालत करो जी, FIR दर्ज करवाओ जी, ये गुस्ताखान रसूल है। और अल्लाह के बंदे अकल की बात करो, रसूल की गुस्ताखी क्या है? उसके अमल का इनकार, उसकी सुन्नत का इनकार, उसके हुक्म का इनकार, ये गुस्ताखी है या उसकी पैदाइश को न मनाना गुस्ताखी? गुस्ताख तुम हो जो मनाते हो, या गुस्ताख वो है जो नहीं मनाते? गुस्ताखी का मेयार क्या है? वह इन तुतीऊहु तहतदू, अल्लाह ने कुरान मजीद में कह दिया, और अगर तुम मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करोगे, तहतदू, तो तुम हिदायत वाले बनोगे। अल्लाह अकबर। आप यकीन कीजिए 90% से ज्यादा हमारा इस वक्त का इस्लाम महीनों का नाम, मुहर्रम में शादी नहीं करनी, रजब में कुंडे चढ़ाने हैं, सफर में ये करना है, रबीउल अव्वल में वो करना है। अल्लाह अकबर, कमाल है अल्लाह की कसम। इन सारे महीनों के ये अफआल, ये खवास, स्पेशलिटीज, कोई एक दलील, कोई हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान में नहीं। जो पूछ ले वो गुस्ताख है, और जो टिकाता चला आए हकीकत में वो गुस्ताखी पर गुस्ताखी करता चला जाए, वो बिल्कुल ऐन मुसलमान। फरिश्ते अल्लाह के रसूल के सामने रुकावट खड़ी करेंगे, इन्नका ला तदरी, ए नबी आप नहीं जानते, मा अहदसु बादका, इन्होंने आपके बाद क्या क्या नई बातें घड़ ली। अब आप देख लो, हदीस की किताब उठाओ, हदीस की मोटी मोटी किताबें, मुअत्ता इमाम मालिक, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा, सिहा सित्ता, सिहा अरबा, मसानीद, मुस्नद अहमद, महाजिम तबरानी अस्सलासा, तबरानी की महाजिम, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, जो मरफू अहादीस और आसार का बहुत बड़ा जखीरा है, मुस्तनद। अल्लाह की कसम, कहीं किसी जखीरा हदीस में मदीना मुनव्वरा के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जुलूस का, उर्स का, झंडियों का, रंग बिरंगे कपड़ों का, जरक बरक लिबासों का कोई जिक्र नहीं। अच्छा भाई, जिक्र क्यों नहीं? क्या माअज़ल्लाह उनको मोहब्बत नहीं थी? मैंने वल्लाह कई दफे इस एंगल पे सोचा कि अगर कहीं हो तो जिक्र तो होगा, क्योंकि वो तो नबी की एक एक चीज को ढूंढ ढूंढ कर बयान करते। अब आप देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तिकबाल में इकलौता जुलूस, हम उसको जुलूस नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल अंसार की बेटियां मदीना मुनव्वरा के अंदर, जब हमारे नबी मक्का मुकर्रमा से अबू बकर के साथ ऊंटनी पर सवार मदीना में दाखिल हुए, ऐसा नहीं है कि उम्मत के अंदर अमल हुआ हो और उम्मत ने उसको जब्त न किया हो। हदीसों में रिवायात में आता है, मदीना की अंसारियों की बच्चियां, अभी अंसारियों की तरबियत दीनी नहीं थी, पहला दिन है, अल्लाह के नबी मदीना में दाखिल हो गए, तो अंसार की बच्चियां जैसे किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद में तराना गाते हैं बच्चे, तब अंसार की छोटी बच्चियां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी के सामने इस्तिकबाल की गरज से वो चंद अशआर गा रही थी। हदीस में जिक्र है उसका, तला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अश-शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई। वो सनियतुल वदा के टीलों के पीछे से हम पर चांद तुलू हो रहा है,
वजब शुक्र अलैना, उस मेहमान की आमद पर अल्लाह का शुक्र हम पर वाजिब है। जब तक दावत जिंदा है हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मोहम्मद की सवारी मदीना में दाखिल हुई। अय्युहल मबऊस फीना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के मबऊस हमारे अंदर, जेता बिल अम्रिल मुताई, आप हुक्म दे के भेजे गए हैं, वो हुक्म जिसको माना जाएगा। अब ये पहला दिन है, औस और खजरत के कबाइल हैं, मदीना के अंसारी हैं, उनके दिल में मोहब्बत है, मगर इस्लामी तालीम और तरबियत, पहला दिन है, अभी कोई तरबियत नहीं। तब भी बड़ी औरतें नहीं, छोटी बच्चियां अपनी कदीम रिवायत के मुताबिक कोई दफ भी लेके बजा रही है, तो कोई रसूलुल्लाह की आमद में ये चंद अशआर पढ़ रहे हैं। वल्लाह मैंने बतौर एक तालिब इल्म के, इस्लाम और तारीख और हदीस और सीरत के तालिब इल्म के, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां खंगाली इस नजर से कि उसके बाद कितनी दफे मेरे नबी मदीना से निकले, फिर मदीना पर आए, जिहाद के सफर, उम्रे के सफर, हज के सफर, तबूक के सफर, मैंने इतना तलाश किया कि इस सफर के बाद किसी सफर में मेरे नबी की आमद पर आहले मदीना ने, उनकी औरतों ने या बच्चियों ने कभी इस्तिकबाली तराना गाया हो। अल्लाह की कसम मुझे एक रिवायत, एक सबूत नहीं मिला इसके बाद पूरी मोहम्मदी जिंदगी में कि आहले मदीना ने अपने बच्चों से इस्तिकबाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई अशार और तराने पढ़वाए। हालांकि आप बदर को निकले, बदर के बाद ठीक है ओहद मदीना में हुई, आज़ाब मदीना में हुई, फतह मक्का को निकले, आप उम्रा को निकले, आप ताइफ की तरफ, हुनैन की तरफ निकले, आप तबूक की जंग में खुद जैशुल उसरा में आप 600 किलोमीटर सफर करके गए, आपने खैबर की तरफ सफर किया, आपने कितने कबाइल की तरफ मदीना से बाहर निकल निकल के सफर किया, और कामयाब और कामरान फतह का झंडा लहराता हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीना में दाखिल हुआ। मगर अल्लाह की कसम मैंने पूरी तारीख में इसके बाद मिसाल नहीं देखी कि बच्चियों ने आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तराने पड़े। और लश्कर गए और लश्कर आए, कमांडर निकले और कमांडर लौटे, कभी इस्तिकबाली बैन बाजे पर आने, अल्लाह की कसम पूरी तारीख इस पर साकित है, कहीं जिक्र नहीं। हम रबीउल अव्वल का जुलूस मनाएंगे, हालात कुछ भी हो, हमें कोई गरज नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं। अमेरिका मुसलमानों पर क्या जुल्म करता है, यहूदी अरबों पर, फलस्तीनियों पर क्या जुल्म करते हैं, हिंदुस्तान कश्मीरियों पर क्या जुल्म करता है, हमारे हालात क्या है, हमें अल्लाह की तरफ पलटना है, दीन को समझना है, सच्चा और सुच्चा और असली दीन आगे लाना, हमें कोई परवाह नहीं, हमने दिन मनाना है। और हर मौलवी ने अपने मुक्तदियों के साथ अपना झंडा गाड़ना, और इसको दीन कहना। और ये बिदअत है सराहतन, मा अहदसु बादक, अल्लाह की कसम ये इस जद में आती है। इस पर अगर कोई मुसलमान FIR काटने लगे तो इस पर बिदअत की फर्द जुर्म लगती है, बिदअत की तारीफ, बिदअत की डेफिनेशन। अल्लाह ये हमारे थानेदार जिन्होंने कभी इस्लाम नहीं पढ़ा, सारी उम्र इनकी FIR काटते बर्बाद हो गई। ताजीरात हिंद, ताजीरात पाकिस्तान, इन जालिमों ने कभी ताजीरात मुहम्मदी के तहत किसी मुजरिम गुनाहगार पर पर्चा नहीं काटा। अगर ये पर्चा काटने लगे ताजीरात मुहम्मद के तहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदका व सौकन लिमन गय्यरा बअदी। अल्लाह की कसम FIR इस जुमरे में कटती है, इस ताजीरात के तहत कटती है। ज़ेरे दफा ये है, तुम जी गुस्ताख हो। अच्छा भाई अल्लाह के बंदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम तुम्हारे गुस्ताख हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तुम कम इल्म भी हो, तुम जाहिल भी हो, तुम अल्लाह और रसूलुल्लाह के नाफरमान भी हो, तुम्हारी गुस्ताखी से हमारा क्या घटता है।
اور تمہاری کیا شان میں فرق آتا ہے؟ تم تو بڑوں کے گستاخ ہو، جو سب بڑوں کا گستاخ ہو اس کی اگر چھوٹے گستاخی کر لے تو کیا فرق پڑتا؟ یہی کہا جاتا ہے نا تم گستاخ ہو۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم ہمیں گستاخ کہتے ہو۔ ہم نے کس کی گستاخی کی؟ تم کی، تمہارا تو موقف غلط ہے۔ اور تم کس کے گستاخ ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کی شفاعت کے نبی محتاج ہوں۔ کبھی سوچا ہم نے قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، کچھ کرو۔ اللہ کی قسم وہ روایتیں پڑھو، امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، تم ہمارے نبی رسول تھے، تم پر کلمہ پڑا، آج دن ہے قیامت کا، کچھ کرو۔ بہت وقت لمبا ہو گیا، پسینہ گردن تک آ گیا، لوگ ڈوب رہے ہیں، سورج نصف النہار پر، نصف نیزے پر ہے، سوا نیزے پر سورج ہے، اتنا قریب۔ یہ سارے احوال یوم القیامہ امتیں نبیوں کے پاس جائیں گی، کوئی نبی اس دن اللہ کے سامنے سفارش کی جرات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آ کے کہیں گے تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اجازت دے گا تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کریں گے سفارش کی۔ ہم نے کبھی سوچا احوال یوم القیامہ امتیں نبیوں کے پاس جائیں گی، کوئی نبی اس دن اللہ کے سامنے سفارش کی جرات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آ کے کہیں گے تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اجازت دے گا تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کریں گے سفارش کی۔ ہم نے کبھی سوچا ہم کس کی گستاخی کر رہے ہیں؟ ہمیں کہہ دیتے ہیں تم وہابی ہو، گستاخ ہو ہمارے۔ اللہ کے بندو تم سوچو تم کس کے گستاخ ہو؟ تم اس کے گستاخ ہو جس کی گستاخی کا تصور انبیاء نہیں کریں گے، جس سے سفارش کے لیے انبیاء سوالی ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لواء الحمد بیدی، اللہ کی تعریف کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں۔ اس کی گستاخی کر لو تو بات کوئی نہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ شیرینیاں بانٹتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو شیرینی بانٹتے ہو تم؟ جب محمد رسول اللہ دنیا میں پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے لونڈی آزاد کی، ابو لہب نے، کہ عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، ابو لہب نے لونڈی آزاد کی اس خوشی میں کہ عبد المطلب جو قریش کا سردار ہے اس کے گھر اس کے بیٹے عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے جو 40 سال بعد اعلان نبوت کے بعد سب سے بڑا دشمن بنا، اس نے لونڈی آزاد کی، ابو جہل نے شیرینی تقسیم کی، مبارکبادیں دی عبد المطلب کو۔ اصل دشمنی دین پر ہے، پیدائش اور وفات پر نہیں۔ تاریخ گواہ ہے اس کی، کتابیں اٹھاؤ، بھاولپور لائبریری جامعہ اسلامیہ بہت بڑی لائبریری ہے، جا کے پڑھو۔ کون ہے ابو لہب؟ اللہ کے رسول کا منکر اور محمد بن عبداللہ کا ماننے والا۔ دیکھو فرق، ڈیلیکیٹ ڈیفرنس۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی خوشی منانے والا، لیکن محمد رسول اللہ کی بغاوت کرنے والا ابو لہب۔ بات نہیں سمجھے؟ ابو لہب کون ہے؟ جس کو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے ابو لہب۔ اس ابو لہب کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ابو لہب محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب
اس کی خوشی میں, اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں لونڈی آزاد کرتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے. لیکن 40 سال کے بعد جب یہی محمد رسول اللہ بن کے کوہ صفا پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اے مکہ کے مشرکوں, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, امیہ, اے ایران کے آتش پرستوں, روم کے صلیب کے پجاریوں, اشہد, میں اعلان کرتا ہوں اللہ الہ الا اللہ, کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہی ابو لہب گالیاں دینا شروع کرتا. کیا معنی ہوئے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف, یہ کیریکٹر ان کو قبول تھا, اور وہ سٹیٹس محمد رسول اللہ, اللہ کا رسول محمد, دین کا داعی محمد, توحید کا علم بردار محمد, شرک و بدعت کا قام قلع کرنے والا, ختم کرنے والا محمد, توحید کو دنیا میں ثابت کرنے والا محمد, اپنا خون, اپنی جان, اپنے دانت, اپنے بھائی سب قربان کرنے والا محمد رسول اللہ. یہ محمد بحثیت رسول اللہ کے اسی ابو لہب کو برداشت نہیں. ہم نے کس محمد کو کھڑا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابن عبداللہ کو یا محمد رسول اللہ کو؟ اور میرے بھائیوں, جب حدیبیہ کی صلح ہونے لگی, واقعہ یاد کرو, صلح حدیبیہ ہونے لگی, نبی 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے آئے, مشرکین نے انکار کر دیا, نہیں کرنے دیں, اڑ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نہیں لڑیں گے, چلو صلح ہو گئی. صلح نامہ لکھا جانے لگا. کاتب کون ہے؟ حضرت علی. ھذا ما تصالح علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمرو, وہ مکے کا مشرک سردار اور یہ مسلمانوں کا نبی. صلح طے ہو گئی, بات طے ہو گئی, شرطیں طے ہو گئی. جب تحریر ہونے لگی تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں یہ وہ صلح نامہ ہے جن شرائط پر صلح کی. کس کس نے؟ محمد الرسول اللہ ہے وہ سہیل بن عمرو, محمد رسول اللہ نے اور سہیل بن عمرو نے. سہیل اکڑ گیا کہ رسول اللہ مٹا, ہم نے محمد رسول اللہ سے صلح نہیں کی, محمد بن عبداللہ سے صلح کی. اور بھولے بجکر مسلمانوں, جہالت میں ڈوبے ہوئے, بدعت میں غرق مسلمانوں, کبھی غور کیا؟ وہ مشرک سردار وہی اکڑ گیا, کہنے لگا نہیں غلط. کہنے لگے کیا غلطی ہے؟ کہتا صلح محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے, صلح محمد ابن عبداللہ کے ساتھ. بس کیا معنی ہوا؟ ابن عبداللہ ان کو قبول تھا, وہ ان کی برادری کا بیٹا تھا. محمد رسول اللہ ان کو قبول نہیں تھا, وہ اللہ کا دنیا میں رسول تھا, نبی تھا, پیغمبر تھا, صاحب قرآن تھا, داعی توحید تھا. اڑ گیا, اتنا اڑا کہ صلح ٹوٹ گئی. اس نے کہا نہیں, اگر یہ نہیں تو پھر بگل بجے گا, قبر پہ چوٹ پڑے گی, پھر نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت علی سے کہا چلو کوئی بات نہیں, تم اس کی مان لو. صحابہ اڑ گئے, یا رسول اللہ الستا رسول اللہ ہے, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ یہ کیا کہتا ہے؟ السنا علی الحق, کیا ہم سچ پر نہیں؟ الیسو علی الباطل, کیا یہ جھوٹ پر نہیں؟ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو منایا, نہیں مانے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ رسول اللہ کو اپنے دستے مبارک سے مٹایا. کوئی بات نہیں, ہمیں صلح کرنی ہے, ہمارے سیاسی مقاصد ہیں, اس وقت یہ جہالت میں ہیں, اللہ نے صلح کی بشارتیں دی ہیں, ہمیں فائدہ ملے گا, یہ ساری مصلحتیں ہیں. لیکن میرا مدلول کیا ہے کہ محمد ابن عبداللہ, اس کی پیدائش پر وہ سارے مشرک لونڈیاں غلام آزاد کر رہے تھے. 40 سال کے بعد جب وہی محمد ابن عبداللہ رسول اللہ بن کر غار حرا سے اتر کے آیا دنیا کی طرف, تو وہ سارے دشمنیاں کر رہے. ہمارا معیار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آمنہ کا لال نہ کہا کرو, اللہ کا رسول کہا کرو.
عبداللہ کا بیٹا نہ کہا کرو، اللہ کا رسول کہا کرو، اس لیے کہ شان اور اصل مسئلہ، اصل نزاع دنیا میں جو فرم سٹینڈ ہے وہ محمد رسول اللہ، اور یہی قرآن کہتا ہے، دیکھ لو محمد الرسول اللہ ہے والذین معہ، محمد جو اللہ کا رسول ہے، ہمارا جھگڑا اس کے ساتھ، کافر یہ کہے اور ہم اس کے امتی ہیں مسلمان یہ کہے۔ میرے بھائیوں، بدعت کو پہچانو اور رد کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑو یا پتھراؤ کرو یا ایک دوسرے سے ٹکراؤ یا مسجد سے مسجد پر حملہ کرو، نہ، لیکن دعوت کو چپ نہ کراؤ۔ غلط بھائی کو جا کے دلیل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اور اگر وہ غصہ ہو تو غصہ برداشت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہمارے نبی محمد رسول اللہ مشرکین کا غصہ سہ جاتے تھے، ہم اپنے گناہگار جاہل مسلمانوں کا غصہ برداشت نہ کریں، غصہ سہ جاؤ، صبر کرو، لڑائی نہ کرو تاکہ ان کو فرقہ واری کا طعنہ دینے کا موقع نہ ملے، لیکن منافقت نہ کرو تاکہ سنت کو دب جانے اور بدعت کو چڑھ جانے کا موقع نہ ملے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ ہر کتاب سے پہلے اس کا تمہید پریمبل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کے اندر ہر وعظ سے پہلے خطبہ ہے، اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خطبہ مسنونہ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا ہو اور خطبہ نہ دیا ہو۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کا خطبہ پڑھا۔ اور خطبہ مسنونہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، خطبہ مسنونہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شامل فرمایا، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، بدترین امور کون سے ہیں؟ جو نئے نئے گھڑے جائیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز اسلام میں بدعت ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، اسلام اور ٹیکنالوجی میں فرق ہے۔ ٹیکنالوجی میں چونکہ وہ ڈسکوری اور دریافت، انوینشن کا مسئلہ ہے، اس میں انسان جتنا پڑھے گا، جتنا سوچے گا، کنسیڈر ریکنسیڈر کرے گا، اتنی انوینشن جدید آئیں گی، اس لیے کہ وہ انسان کے ہاتھ میں دی اللہ نے۔ اور اسلام کا بہترین ماڈل کون سا ہوگا؟ جو پیچھے کو مڑے گا۔ آج ہم 1425ویں ہجری میں کھڑے ہیں، اسلام کا بہتر ماڈل وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اور گاڑیوں کا، ہوائی جہازوں کا، ایٹم بموں کا اعلیٰ ماڈل جو اور 10 سال بعد آئے گا، ٹویوٹا کرولا، مرسیڈیز، شیورلیٹ۔ کیوں؟ یہ ترقیوں کی چیزیں ہیں، انسان پڑھتا جائے گا، سوچتا جائے گا، نئے نئے ماڈل ایجاد کرے گا، یہ اس کی دنیا سے متعلق۔ جتنا جتنا اس کو انفارمیشن ملے گا میکینیکل، اور اس کے بعد اس کو الیکٹریکل اور کیا کیا چیزوں میں وہ جتنا ریفائن ماڈل آج کے ماڈل سے ضروریات میں کہیں زیادہ کوآپریٹو ہوگا، ہیلپ فل، مگر دین یہ پیچھے کو جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے محمد پر ختم کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا اعلیٰ ترین ماڈل کون سا ہوگا؟ ہجری سن میں پہلے سال، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا زمانہ، اس لیے کہ اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ، واسطہ جبریل امین کے پھیرے، اللہ کے نبی کے دل پر قرآن مجید اترتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ قرآن پڑھ کے صحابہ کو سکھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یعلمہم ویزکیہم، یہ ان کو سکھلاتا بھی ہے اور ان کا بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، کنڈکٹ کرتا ہے، کیسے چلانا ہے یہ بھی سکھاتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت۔ اب آپ غور کر لیجئے ان دو ماڈلوں کی وضاحت کے بعد کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجاد کا آخری ماڈل اور اسلام کا پہلا ماڈل، اور خطبہ مسنونہ کل محدثۃ بدعہ، اور پھر اللہ اکبر، یہ ہمارے عرس، یہ میلے ٹھیلے، یہ ہمارے میلاد اور مولد، اللہ ان کی تاریخ کوئی مصر سے شروع ہوا، کوئی سوڈان سے شروع ہوا، کوئی ہندوستان سے شروع ہوا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور تک نام و نشان نہیں،
جب تک قرآن و حدیث یا خیر القرون قرنی ثم الذین صحابہ اور تابعین کا زمانہ رہا تو کوئی بدعت ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اگر کہیں کسی کو شیطان نے بہکایا تو صحابہ نے پوری قوت سے ڈانٹ کے اس کو بند کر. اور جب زمانے آگے بڑھ گئے تو پھر مولوی چھوٹ پاتے گئے, مولوی پھر دلیر ہوتا گیا. میرے بھی شاگرد ہیں, میرا بھی حلقہ اثر ہے, میری رائے نہیں چلے گی. پھر آراء, شخصی باتیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے مقابل کھڑی کی جانے لگی. تب فتنوں کا آغاز. اور اب تو فتنوں کی انتہا ہو رہی, انتہا. واللہ رات مجھے کسی بھائی نے بتلایا کہ کئی مسلمان ملکوں سے کئی مولوی بش کے الیکشن میں اس کی مدد کرنے امریکہ گئے کہ امریکہ میں جو مسلمان ووٹر بستے ہیں ان مسلمان ووٹروں کو بش کے لیے ووٹ دینے پر قائل کیا جائے. کئی فرقوں کے مولوی کئی ملکوں سے اور ہمارے ملک پاکستان سے بش کے الیکشن میں اس کی تائید کرنے کے لیے مولوی پہنچے. فتنے کی انتہا نہیں. ہاں یہ انتہا ہے فتنے کی کہ بش جو قاتل ہے امت مسلمہ کا, مسلمانوں کے مولوی اس کو مدد دینے کے لیے الیکشن میں کہ وہ جیت جائے. مسلمان جب گرتا ہے تو بہت گہرائی ذلت کے گڑھے میں گرتا. اب ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ بش کتنا پلید ہے, عراق کے مسلمانوں کا قاتل, فلسطین کا قاتل, یہ کابل و قندھار کے مسلمانوں کا غاصب ڈاکو. مگر وہ نہیں جی, حکام, ولی الامر, پتہ نہیں کیا کیا پھر ان ظالموں اور کافروں کو وہ القابات دیتے ہیں اور جا کے ان کے الیکشنوں میں مدد کرنے پہنچتے. اور ادھر سے جو فتنے دیے جاتے ہیں وہ اسلام آباد پر گھیرا کرتے ہیں. جیسے آندیاں اور بادل اکٹھے ہوتے ہیں نا, ادھر سے بش کے ہیڈ کوارٹر سے جو فتنے چالو ہوتے ہیں وہ اسلام آباد میں یہ جہاد اصغر ہے, وہ جہاد اکبر ہے. جہاد اصغر کو چھوڑ کے جہاد اکبر کی طرف آؤ. جہاد اکبر کیا ہے؟ عورتوں کی آزادیاں, این جی اوز کا نیٹ ورک, رنڈیوں, فاحشہ, آبرو باختہ بدکاروں عورتوں کو آزاد کرنا, نصاب تعلیم میں تبدیلیاں کرنا, قرآن کی آیتوں کو آگے پیچھے کرنا, یہ ان کا جہاد ہے آج. اور میرے بھائیوں, اللہ کے دین کی طرف پلٹو. دین قرآن و حدیث میں ہے, دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, سیرت میں, اتباع میں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان